لیکن اگر صرف ایک خاتون ہے اور وہ اپنے محرم کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ سفر کی اجازت انہوں نے بھی نہیں دی. ایک گروپ ہو خواتین کا تو ان کے ساتھ وہ اکیلی خاتون بغیر محرم کے، وہ اپنے اپنے محرم کے ساتھ ہیں لیکن یہ بغیر محرم کے ہیں، لیکن وہ گروپ خواتین کا کیونکہ ساتھ ہے اس لیے ان کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہیں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے. ادروائز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حج سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر دے، اسے حج کا ثواب مل جائے، اس کا حج ادا ہو گیا، اس لیے کہ محرم نہیں، اس پہ حج فرض ہی نہیں. اور ایک اور شرط جو خواتین کے لیے کہ وہ حالت عدت میں نہ ہوں، چاہے وہ عدت طلاق کی ہو چاہے وہ عدت موت کی ہو، وہ حالت عدت میں سفر نہ کریں حج کے لیے. عدت گزرنے کے بعد ان کے لیے سفر جو ہے وہ کرنا ہے، اس حالت میں ان کے لیے حج جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا. اسی طرح صحت حج کی بھی کچھ شرائط ہیں، ان میں سر فہرست اسلام، عقل و ہوش، بلوغت اور مفسدات حج سے بچنا، اور حج کو حج کے مہینے میں اور حج کے مقامات پہ حج کے وقت پہ ادا کرنا. اس لیے کہ حج صرف وہاں ہوتا ہے جہاں اس کے مقامات ہیں. ایک شخص یہاں حج کا ارادہ کر لے کہ یہاں کر لوں گا، وہ نہیں ہو سکتا. حج کے دنوں کے علاوہ کہے کہ میں حج کر لوں گا، وہ حج نہیں ہوگا. وقوف عرفات وہ 9 ذی الحج ہی کو ہو سکتا ہے، یوم ترویہ 8 ذی الحج ہی کو ہوگا، یوم النحر 10 ذی الحج ہی کو ہوگا. ایام تشریق وہی کہلائیں گے جو کہ ہیں. ان کے آگے پیچھے اگر کوئی کہے کہ میں جا کر کے جو ہے وہ 15 تاریخ کو میں وقوف عرفہ کر لوں یا 8 تاریخ کو وقوف عرفات کر کے آ جاؤں تو وقوف نہیں ہوگا. وہ انہی تاریخوں میں انہی اوقات میں یہ سارا. حج کے جو مختلف احکامات ہیں ان میں سر فہرست یہ جان لیجئے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اگر ایک شخص نے ایک مرتبہ کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، اسے بار بار حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرض ادا کرنے کے لیے. فرض ایک بار ہی، اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی جائے گا وہ نفل حج کہلائے گا. نمبر 2، حج فرض ہونے کے بعد فوراً ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو یاد رکھیے کہ ورنہ شمار جو ہے اگر وہ رہ گیا تو یا یہود میں ہے یا نصارہ میں ہے. یہ بہت بڑی تنبیہ اور وارننگ ہے، اور ہے کس کی زبان سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بیمار پڑ جائے یا اونٹنی گم ہو جائے. یعنی اونٹنی گم ہونے کی مراد اس وقت اس لیے کہ ذریعہ سفر اس وقت اونٹنی تھی کہ وہ سفر کا ذریعہ ہاتھ سے جاتا رہے تو ایسا نہ ہو کہ رہ جائے. ابن ماجہ کی روایت ہے. اور یہ بھی ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کوئی اور ضرورت پیش آ جائے اور پیسے ادھر خرچ ہو جائیں. تو اس اعتبار سے انسان کو یہ بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں رکھنا چاہیے، فوراً ادا کرنا چاہیے. پھر نمبر 3، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جن لوگوں سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے وہ فوراً لی جائے، وہ اجازت لے کر کے جائے. مثال کے طور پر ایک شخص حج کے لیے جانا چاہتا ہے، والدین بیمار ہیں اور اس کے سوا کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں ہے، بوڑھے والدین ہیں، تب اس پہ لازمی ہے کہ والدین کی اجازت ساتھ ہو پھر حج ادا ہوگا، ورنہ حج ادا نہیں ہوگا. اگر والدین ضعیف ہیں، بیمار ہیں، اس کی مدد کے محتاج ہیں تو والدین کی اجازت کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص اس طریقے سے حج پہ جاتا ہے تو وہ وقت ضائع کرنے والی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی شرف قبولیت نہیں. اسی طرح عقل حلال ہونا بہت ضروری ہے. اگر حرام کی کمائی ہے اس کے ساتھ حج کر رہا ہے تو جان لیجئے کہ ایسا حج جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، وہ حج کرنا جائز ہی نہیں ہے. اور 5ویں بات کہ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا، حدود حرم میں داخل ہونا، یہ بھی حج کے منافی ہے. میقات سے ہر صورت میں احرام کی حالت میں داخل ہونا چاہیے. میقات کیا ہے یہ میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ میقات کسے کہتے ہیں. نمبر 6، حج فرض ہو جانے کے بعد اگر کسی نے تاخیر کی
اور پھر وہ معذور ہو گیا، اب حج نہیں کر سکتا، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ حج بدل کروائے. حج بدل کروائے گا تو اس کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. میقات سے مراد وہ خاص مقامات اور متعین مقامات ہیں جس پر جہاں سے احرام باندھے بغیر گزرنا مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے. یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پہ آ جائیں گے. دم عربی زبان میں خون کو کہتے ہیں، یعنی کہ ایک قربانی کرنا، اس کا وہ جیسے ہم نماز کے لیے سجدہ سہو کرتے ہیں تو اس کا سجدہ سہو سمجھ لیں، اسے جنایت کہتے ہیں اصطلاح میں، تو اس کا وہ ایک دم جو ہے اس پہ پڑ جائے گا، وہ واجب ہے دم ادا کرنا. تو اس سے بہتر ہے کہ وہ احرام باندھ کے میقات سے گزرے. اس میقات کے لیے مختلف مقامات ہیں جو مختلف ممالک سے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے. ہم لوگ جو کہ اس بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ جو علاقے ہیں ادھر سے جانے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یلملم نام کا ایک مقام ہے، ایک پہاڑی ہے جو کہ یمن کے قریب واقع ہے. یہ تقریباً کوئی 70 یا 80 کلومیٹر یا میل کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے. وہ حد میقات. اس طرح جب مدینہ سے مکہ کی طرف آئیں تو مدینہ سے نکل کے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ، یا آج کل بیر علی بھی کہلاتا ہے وہ مقام، وہاں مسجد بھی باقاعدہ بنا دی ہے موجودہ حکمرانوں نے، وہاں سے احرام. یہ سب سے دور میقات جو ہے وہ یہی ہے. وہاں سے پھر مکہ مکرمہ کا فاصلہ سمجھ لیے تقریباً 450 کلومیٹر جو ہے وہ مکہ سے اس مقام تک جو ہے، جو نئی شار ہجرہ بنی اس کے مطابق جو اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے. یہ اور دیگر مختلف میقات ہیں لیکن وہ ہمارے سبجیکٹ سے باہر ہیں. ہمارے لیے جو ہے وہ یہ یلملم، اور جس وقت حجاج یہاں سے نکلتے ہیں تو ایئرپورٹ پر ہی نیت باندھ کر، کیونکہ سفر بھی جو ہے وہ صرف ہوائی رہ گیا ہے. پہلے زمانے میں تو سمندری جہاز کا سفر بھی ہوتا تھا، لوگ بسوں پہ بھی جایا کرتے تھے. اب تو ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے ہوائی سفر. ہوائی سفر میں کس وقت جہاز میقات سے گزر جائے یہ ہم خود اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اب یہ سہولت ہے کہ جہاز میں باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب سے اتنے منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد یا پونے گھنٹے کے بعد ہم میقات سے گزریں گے. جن لوگوں نے احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لیں. لیکن کیونکہ جہاز میں جگہ محدود ہوتی ہے، حجاج کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس محدود وقت میں جو ہے، اور وہ مختصر سی جگہ پر وضو بھی کرنا، پھر احرام باندھنے کے بعد احرام کے لیے جو ہے وہ 2 نفل واجب ہیں، ان نفل کو ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ کر کے نیت جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے کر لے، نفل ادا کر لے، نیت جہاز میں جس وقت جہاز اٹھ جائے. اس لیے کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے سفر میں تاخیر ہو جائے، آپ نیت کر لیا، آپ نیت کر کے بیٹھ گئے، اب احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی. اب عین ممکن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ احرام باندھے ہوئے کوئی ایسا انسان سے عمل ہو جائے جس کے لیے پھر وہ گناہگار ہو. اس کے احرام کی پابندیاں اپنی جگہ پر. اس حج کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں. جیسے سب عبادتوں میں، جیسے نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، رکوع فرض ہے، قیام فرض ہے، سجدہ فرض ہے. کچھ سنتیں ہیں، رفع یدین کرنا سنت ہے. کچھ واجبات ہیں جیسے نماز وتر میں جو ہے دعائے قنوت کرنا واجب ہے، جیسے رکوع سے کھڑے ہو کے قومہ کرنا واجب ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے. یہ کچھ واجبات ہوتے ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں. اسی طرح حج کے بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں جو کہ ہر حاجی کے علم میں ہونی چاہیے. 4 فرض ہیں وہ اچھی طرح ہمیں سمجھنے چاہیے. سب سے پہلا فرض ہے احرام باندھنا. احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا.
یہ احرام 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، ایک تہبند کے طور پہ باندھ لی جاتی ہے اور ایک اوپر سے اوڑھ لی جاتی ہے، سر پہ نہیں ڈھکی جاتی، سر ننگا رکھنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے اظہار کے لیے لباس انسان کو عطا فرمایا. اسی لباس میں انسان نے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی میدان عرفات کو کھینچ کے اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ اسی مقام پر اسی لباس میں کفن پہنے ہوئے انسان اٹھیں گے اور بارگاہ الہی میں اپنے اپنے اعمال کی جواب دہی کریں گے. واللہ اعلم. اسی لباس کو پسند فرمایا. دوسرا فرض ہے وقوف عرفات. حج کی نیت سے احرام کی حالت میں جو شخص نماز عصر کے بعد سے لے کر کے اگلی صبح کے طلوع صبح صادق سے پہلے 9 اور 10 ذی الحج کا درمیانی رات ایک لمحے کے لیے بھی اگر میدان عرفات سے گزر گیا تو یہ وقوف عرفہ پورا. میرے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے گا. حج کی نیت سے احرام کی حالت میں 9 اور ذی الحج کا درمیانی رات، 9 ذی الحج کی عصر سے لے کر کے 10 ذی الحج کی صبح صادق سے پہلے میدان عرفات میں سے اگر کوئی گزر بھی گیا تو اس کا فرض وقوف ادا ہو جائے گا. لیکن باقاعدہ وہاں عصر کے بعد ٹھہرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اپنی مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ سنت مطہرہ ہے، لہذا اس پوری سنت پہ عمل کرنا چاہیے. تیسرا فرض حج کا ہے طواف زیارت. یہ طواف زیارت ہوتا ہے 10 ذی الحج کو احرام کھولنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، سر منڈانے کے بعد. ترتیب جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ واپس لوٹتے ہوئے سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کی رمی کی جاتی ہے، رمی کے بعد قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد سر منڈانا ہوتا ہے، اور سر منڈانے کے بعد نہا کے احرام کھول دینا ہے، اپنے معمول کے کپڑے پہن لینے ہیں اور ان معمول کے کپڑوں کو پہن کے حاضری دینی ہے کعبۃ اللہ، اور طواف بھی کرنا ہے، اور اس طواف کے ساتھ ان کپڑوں میں جو روزمرہ کے کپڑے ہیں ان میں سعی بھی کرنی ہے. صفا مروہ کی پہاڑ کے 7 چکر جو ہیں وہ لگانے ہیں، اور یہ چکر سنگل ہوتا ہے، یاد رکھیے. صفا سے مروہ گئے تو 1 چکر پورا ہو گیا. بعض حجاج جو ہیں وہ گھبرا کر کے صحیح میں جو ہے وہ چکر سمجھتے ہیں پورا صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا آ کے 1 چکر، اس طرح وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. تو صحیح میں جو 7 ہیں یہ سنگل چکر ہے. یہ تیسرا فرض ہے طواف زیارت. اور چوتھا فرض جو ہے ان تمام فرائض کو ان کے مقررہ مقامات پر، مقررہ اوقات میں اور مقررہ ترتیب کے ساتھ ادا کرنا. یہ 4 فرض ہیں حج کے. اس کے بعد واجبات ہیں، انشاءاللہ وہ میں اگلی نشست میں عرض کروں گا. اب وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ سے دعا کیجئے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہم میں سے کسی کا حج کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پیغام جو ہے انشاءاللہ اس ٹی وی کے ذریعے سے بہت دور دور تک پہنچے گا. لیکن ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے اور زیارت حرمین شریفین سے ہمیں بھی مستفید فرمائے. اور جو دوست احباب حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ صحیح خلوص نیت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اور حج کی روح کو مستحضر رکھتے ہوئے حج کو ادا کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.